حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ علم کی دولت سیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف، ایسی عزتیں، ایسے کرم ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ ذات ہے، چاہے وہ فعل ہے، افعال ہیں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے۔ باقی سارے وسائل ذریعے ہیں، ملائکہ وغیرہ، یہ سارے اس رزق کے پہنچانے والے ہیں۔ حقیقتاً رزق کا پہنچانے والا اللہ ہی ہے، یہ ذریعے اور وسیلے ہیں، اور اس پہ کل کافی گفتگو بھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ آج یہ عقیدہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ کل فالمدبرات امرا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی تھی کہ مدبر اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہی مدبر بنائے ہیں۔ وہ حقیقت میں مدبر ہے، اور فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، یعنی وہ اس مقام پہ اللہ کے بندے چلے جاتے ہیں، تو پھر جیسے فرشتے یہ تدبیریں کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، اس طرح ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ بندے بھی معمور ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ بھی لوگوں کو فیض بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو عطا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مدبرات امر کے تحت کہا تھا۔ آج یہ ہمارا جو عقیدہ ہے جس کو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بلائی اور ہر برائی جو بھی ہے اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، یعنی کہ جو برا بھی ہونے والا تھا، جو برائی ہونے والی تھی، جو اچھائی ہونے والی تھی، اللہ کا علم تو ہمیشہ سے ہے، تو اللہ پاک نے وہ لکھ دی، کیا کر دی؟ لکھ دی، یہ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں، یعنی جو ہم نے کرنا تھا اللہ کو علم ہے کہ انہوں نے جا کر یہ کرنا ہے، اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب ہی کہ ہم مجبور ہو گئے تو ہمیں زبردستی یہ گناہ کروایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے جان لیا، اللہ نے وہ لکھ دیا کہ اس نے دنیا میں جا کر یہ کرنا ہے، اس نے اچھائی کرنی ہے، اس نے برائی کرنی ہے، اس نے کفر کرنا ہے، اس نے ایمان لانا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے جان لیا، اور جان کر اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ آپ دیکھو نا، کوئی چیز تیار کرتا ہے نا تو اس کے فنکشن ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، تو وہ پہلے لکھتا ہے کہ اس میں یہ بھی فنکشن ہے، اس میں یہ بھی فنکشن ہے، اس میں یہ بھی فنکشن ہے، یہ بھی کام کرے گا، یہ بھی کام کرے گا، یہ بھی کام کرے گا۔ ایک انسان نے چیز بنائی ہے اور وہ اندازہ ہے اس کا کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو اندازہ اللہ کا ہے وہ کبھی بھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جان لیا کہ اس نے فلاں کرنا ہے تو وہ پہلے لکھ دیا، اللہ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور نہیں ہوا، جو اس نے کرنا تھا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو زید کے ذمے برائی لکھی ہے تو اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اور اگر زید بھلائی کرنے والا تھا، بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا، اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ جیسے یہ لکھا ہوا تھا کہ آج 10واں روزہ ہے نا، 10ویں روزے میں بارش کے موسم میں بھی اللہ کا آپ پہ فضل ہونا ہے، اور آپ نے اللہ کے گھر میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے فرض علوم بھی سیکھنا ہے، یہ آپ نے کرنا تھا نا، تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ اب سمجھ آ گئی نا کہ اب لکھا ہوا تھا نا، تو خوش ہو جاؤ نا اس بات کے کہ آپ کے مقدر کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا تھا،
اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ میرے بندے نے فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ تو تقدیر کے انکار کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس حاصل الامہ، اور فرمایا لکل امت مجوس ومجوس هذه الامت الذین یقولون لا قدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے مجوس قدریہ ہیں۔ کون ہیں؟ قدریہ، یہ تقدیر کے منکر میری امت کے مجوس ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہر امت کا مجوس ہے، ہر توجہ سے ہر امت کا مجوس ہے۔ اور اس امت کے مجوس وہ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر ہے ہی نہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں۔ اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ باب الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ، الحدیث 4691 اور 4692 صفحہ 15 1567 میں یہ حدیث موجود ہے۔ قربان جائیں حضور کے علم پہ کہ آپ میں اس امت کے مجوس قدریہ ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، اور صرف میری امت میں ہی نہیں مجوس، فرمایا ہر امت کا مجوس ہوا ہے، ہر اگر توجہ تو فرماؤ نا، اس پہ تو سبحان اللہ ہونی چاہیے نا کہ ہمارے آقا تو جہاں کا علم دیکھو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں مجھ تک ہر امت، تو ہر امت کا علم نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، کیا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے علم مصطفیٰ پہ بات کرتے ہو۔ اور حضور ہمارے سنن ابی داؤد سیاست کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور فرماتے ہیں لکلی امت، لکلی آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے مجوس ہے، ہر امت کا، اور میری امت کے مجوس وہ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں؟ تو جو تقدیر کا منکر، اس میں علم غیب مصطفیٰ کا بھی پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور حضور نے ہر امت کی خبر دی ہے کہ ان میں ہر امت میں ایک مجوس ہوا ہے، ایک، اور میری امت کے مجوس قدریہ ہیں، وہ تقدیر کے منکر ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو قضاء اور تقدیر ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ قضاء اور تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر بولیں، قضاء اور تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ قضاء اور قدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ قضاء اور قدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور جو قضاء اور قدر کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ مجوس۔ وہ کون ہے؟ کس نے فرمایا؟ اور ہر امت کا ایک مجوس، اور میری امت کا مجوس کون ہے؟ قدریہ، جو تقدیر کا، تو تقدیر کا منکر کون ہے؟ بولیں، تقدیر کا منکر کون ہے؟ تقدیر کا منکر کون ہے؟ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3۔ تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں؟ تقدیر کہہ لو، قضا کہہ لو، تقدیر و قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر بولیں، تقدیر و قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 مبرم حقیقی، نمبر 1 مبرم، کیا بولیں؟ مبرم حقیقی، نمبر 1 مبرم حقیقی۔ پھر بولو نمبر 1۔ اب اس میں آسان بتاؤں، اگر یہ نام یاد نہ ہو تو آپ کیا کہیں؟ تقدیر اٹل، کیا کہیں؟ یہ تو یاد رہے گا نا۔ اٹل جو ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں، کہتے ہیں نا میرا اٹل فیصلہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر، جو کہہ دیا بس وہی ہے۔ اب جو مرضی سفارش ڈالو، اب جو مرضی سفارش ڈالو، فیصلہ اٹل ہے۔ تو تقدیر مبرم تو نام ہے، آپ کو آسانی کے لیے یہ بتایا کہ آپ اسے کہیں اٹل فیصلہ، اٹل فیصلہ، تقدیر اٹل، تقدیر اٹل، یعنی علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ اس کو میں آسان لفظوں میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ کسی کی دعا سے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ معلق نہیں، مطلب یہ ہوگا کسی کی دعا سے، کسی کے تصرف سے، کسی کے عرض کرنے سے، نبی کے بھی عرض کرنے سے
وہ تقدیر نہیں بدلے گی، وہ تقدیر، کیونکہ اللہ نے اس میں کوٹے کسی کا نہیں رکھا، اللہ نے اس میں کسی کا حصہ نہیں رکھا، وہ اٹل فیصلہ ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر ایک وقت مقرر ہے کہ بندے نے مرنا ہے، تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، نہ پیچھے نہ آگے، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اٹل ہے۔ تو اب کسی کی دعا سے بھی یہ فیصلہ نہیں بدل سکتا، نہ لفظ چینی کرے گا اس میں، نہ چینجنگ ہو سکتی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس سے کہتے ہیں تقدیر مبرم، اور اس سے کہتے ہیں تقدیر اٹل، کہ اللہ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی نہ کسی دعا سے بدلے گا نہ کسی کی عرض سے بدلے گا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر اٹل۔ پھر آپ توجہ سے سنیں کہ قضاء اور تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پھر بولیں قضاء اور قدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اور قضاء کا اور تقدیر کا انکار کرنے والا کون ہے؟ بولے مجوسی۔ کون ہے؟ مجوسی۔ کس نے فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہونے والا تھا اور جو بھی کسی نے کچھ کرنا تھا، اچھائی کرنی تھی یا برائی کرنی تھی، جب جو جیسے ہونا تھا اللہ نے پہلے ہی جان لیا اور وہ جان کر لکھ دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو گیا، یعنی زید نے جب دنیا میں آنا تھا تو اس نے برائی کرنی تھی تو اللہ نے پہلے لکھ دی، اور عمر نے آ کر نیکی کرنی تھی، اللہ نے پہلے نیکی لکھ دی، یعنی جو اس نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم میں جان کر اسے پہلے لکھ دیا۔ تو اب تقدیر کی پہلی قسم ہے تقدیر اٹل، وہ اللہ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں کہ دعا سے بدلے یا کسی کی عرض سے بدلے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور نمبر 2 وہ تقدیر معلق محض ہے۔ کیا ہے؟ معلق محض ہے، یعنی وہ ملائکہ کے صحیفے، کیا ہیں؟ ملائکہ کے صحیفے میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ کیا مطلب معلق محض کا؟ آپ اس کو یوں سمجھو کہ دوسری قسم، پہلی اٹل ہے اور دوسری قسم اٹل نہیں، دوسری قسم اٹل نہیں۔ ملائکہ کے پاس جو صحیفے ہیں نا، ملائکہ کے پاس جو صحیفے ہیں نا، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی دعا سے تقدیر بدلے گی، فلاں کی دعا سے، فلاں کے کام سے تقدیر بدلے گی۔ اسے کہتے ہیں معلق محض۔ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ معلق محض نام یاد نہ ہو تو آپ یہ یاد رکھو کہ ایک ہے تقدیر اٹل جو بدلتی نہیں، جو اللہ کے علم میں ہے، اور دوسری وہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو علم دیا ہے، فرشتوں کو، اور فرشتوں کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں کہ فلاں کی دعا سے، فلاں کی نیکی سے یہ تقدیر بدلے گی۔ یہ تقدیر سمجھ آ گئی؟ مشکل تو نہیں ہوا، آسان کر دیا۔ اور تیسری تقدیر اس کا نام ہے معلق شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم۔ اب اس کو آسان کرتے ہیں، وہ کیا؟ یعنی یہ کہو یہ تقدیر اٹل سے ملتی ہے۔ کیا کہیں؟ تیسری قسم جو ہے وہ تقدیر اٹل سے ملتی ہے۔ پہلے تو اٹل ہے، اللہ کے علم میں وہ بدل، کسی کی دعا کسی کے کام سے بدل نہیں سکتی۔ دوسری فرشتوں کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی دعا سے، فلاں کے کام سے بدلے گی۔ اور تیسری جو ہے وہ اٹل کے مشابہ ہے۔ کس کے؟ اٹل نہیں، لیکن مشابہت کس سے ہے؟ اٹل سے، اٹل سے ملتی ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ اٹل سے ملتی ہے، یعنی فرشتوں کے صحیفے میں بھی نہیں لکھا ہوا، فرشتوں کے صحیفوں میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فلاں کی دعا سے، فلاں کے کام سے یہ تقدیر بدلے گی، یعنی فرشتوں کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ دعا سے یا فلاں کے کام سے تقدیر بدلے گی، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ پاک کے علم میں ہے
کہ میرے فلاں بندہ نے ایسا کرنا ہے تو میں نے اس کی وجہ سے تقدیر بدلنی ہے۔ تو پتہ چلا دو تقدیریں بدلتی ہیں، ایک نہیں بدلتی، وہ ہے پہلی تقدیر جسے کہتے ہیں تقدیر اٹل فیصلہ، وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ بدلتا نہیں۔ اور جو فرشتوں کے ہاں صحیفے ہیں یہ دوسری قسم کی تقدیر ہے، اس میں ہے کہ یہ بدلے گی، کسی کی دعا پہ، کسی کے کام پہ یہ بدلے گی۔ اور تیسری ہے وہ جو اٹل کے مشابہ ہے، وہ بھی بدلتی ہے، وہ بھی بدلتی ہے، کسی کی دعا سے بدلے گی۔ وہ آگے بتاؤں گا۔ اونچے اونچے اولیاء کا تصرف وہاں ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کے عرض کرنے سے اللہ اس تقدیر کو بدلتا ہے، لیکن اس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ پتہ چلا پہلی دونوں جو تقدیریں ہیں، پہلی اور تیسری دونوں ہی اللہ کے علم میں ہیں، لیکن جو پہلی ہے وہ بدلنے والی نہیں، جو تیسری ہے وہ بدلنے والی ہے، جو سینٹر میں ہے اس کا فرشتوں کو بھی علم ہے اور وہ بھی بدلنے والی ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ پہلی نہیں بدلنے والی اور باقی دو بدلنے والی ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک دو بات بتا کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو توجہ سے سماعت فرمانا ہے کہ کیسے بدلتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب پہلے ہم نے پڑھا تقدیر وہ جو مبرم حقیقی، جسے میں نے آسان کر کے کہا تقدیر اٹل فیصلہ۔ کیا؟ اٹل فیصلہ وہ کیا ہے؟ اس کی تبدیلی نہ ہو۔ اب تو بچہ بھی جانتا ہے نا اٹل فیصلہ، کوئی مشکل ہے؟ اٹل فیصلہ میں بھی تبدیلی تو ناممکن ہے جی، تبدیلی ناممکن ہے۔ ہاں، اکابر محبوبان خدا کے جو بڑے بڑے محبوب ہیں نا، خدا کے جو بڑے بڑے محبوب ہیں نا، اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں، یعنی اس تقدیر میں بھی جو بدلنے والی نہیں ہے، اس بارے میں بھی کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہیں کس نے جرأت دی ہے۔ یہ آج وہ ایسے پلید لوگ ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ دم بھی نہیں مار سکتے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی اللہ کی بارگاہ میں دم بھی نہیں مار سکتے، امام الانبیاء بول بھی نہیں سکتے، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے العیاذ والحفیظ والامان، وہ ایسے بکواس ہیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اولیاء اس طرح اللہ کے سامنے یہ کیسے چورے چمار کی طرح، نعوذ باللہ، سوچ سکتے ہو اللہ کے سامنے یوں نعوذ باللہ من ذالک یہ لفظ بولے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشر، کیا لفظ؟ چورے چمار کی طرح۔ تو ان ظالموں نے آپ کو کدھر لے کے جانا ہے؟ آج بھی ان کا بیانیہ یہی ہے، آج بھی کتابیں موجود ہیں، آج بھی ان کا بیان ہے کہ نبی کی کوئی عزت نہیں اللہ کے ہاں، نبی تو بول بھی نہیں سکتا اللہ کے ہاں، نبی تو سفارش بھی نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں، ان کو تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، اپنے عملوں سے ہی بندہ جنت میں جائے گا، عمل سے ہی کام بنے گے۔ ہم نے کہا تو لے جا اپنے عمل، ہمارے عمل بھی اللہ کے فضل سے ہیں، ہماری بخشش بھی اللہ کے فضل سے ہے، اللہ نے محبوب کو وسیلہ بنایا ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمیں اپنے عملوں پہ ناز نہیں، آمنہ کے لال کی سفارش پہ ہمیں ناز ہے۔ اب یہاں دیکھو، یہ وہ تقدیر ہے جو بدل نہیں سکتی، اور جب اکابران محبوب خدا اس میں بھی عرض کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اس خیال سے واپس فرما دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ جو میں بدل نہیں سکتا، بدلوں گا نہیں، ناممکن ہے، اٹل ہے، تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم اس میں گفتگو کرو؟ یہ تو بے ادبوں کا طریقہ ہے اور یہ بدبختوں کا طریقہ ہے، یہ امت کو گمراہ کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ نہیں فرماتا، بلکہ اللہ پھر پیار سے بات کرتا ہے، پھر بھی کیونکہ اس کے محبوب ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ اگر محبوب ناممکن چیز پہ بھی بات کریں تو پھر محبوب کو دیکھ کر
محبوب کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور اس جگہ بھی محبوب کی عزت، محبوب کی وجاہت، محبوب کا مقام اس کو واضح اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ملائکہ عذاب لے کر آ گئے، اور یہ فیصلہ اٹل تھا، فیصلہ کہ عذاب ان پہ آنا ہی آنا ہے، یہ بدل نہیں سکتا، اٹل فیصلہ تھا۔ جب وہ عذاب لے کر آئے نا تو سیدنا ابراہیم، سیدنا ابراہیم، ذرا بولو تو صحیح، سیدنا ابراہیم، پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور سب نبیوں سے افضل ہیں سوائے ہمارے آقا کے، ہمارے آقا ان سے بھی افضل ہیں۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی رحمت محضہ تھی، کیا تھی؟ رحمت محضہ کا مطلب کیا ہے کہ سمجھو رحمت ہی تھی، صرف رحمت تھی، صرف۔ اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم کا معنی ہے ابو الراحمین، ابو الراحمون، رحم کرنے والا باپ۔ کیا؟ اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم دل تھے۔ فما ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار تھے، بڑے آہیں کرنے والے تھے، بڑے آہیں کرنے والے تھے، اور بڑے ہی رحم کرنے والے تھے۔ اس لیے آپ کا نام ابو الراحمون ہے، یعنی رحم کرنے والا باپ، رحم۔ تو اب وہ عذاب اٹل تھا، فیصلہ اٹل تھا کہ لوط، پتہ نا قوم لوط کا ان ظالموں نے کیا کیا، یہ لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے۔ وہی ہے نا قوم، آج ہمارے ہاں یہ خباثت پھیلی جا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچوں کے پاس بیٹھنے والے پرہیز کریں، یہ کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے، اور تمہارا بھائی ہے، شریعت ہے، بچوں سے دوستی نہ لگاؤ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا اپنے بات بٹھا کے یہ لڑکے، خطرہ ہے۔ اور امرت کے مسائل ہیں، امرت بچے کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر فتنے کا خوف ہو تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے بچنا، اسے ہاتھ لگانے سے بچنا، بڑے سخت معاملات ہیں۔ وہ بندہ اسی وقت گنہگار ہو جاتا ہے، بدکار ہو جاتا ہے۔ سمجھو امرت کا حکم عورت کا حکم ہے، کس کا؟ بے ریش بچہ، اس کے ہاتھ کس کی طرح؟ عورت کی طرح ہوتے ہیں، اس کا چہرہ عورت کی طرح ہوتا ہے، اس کی بولی بھی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس بچے کی ہاتھ نرم ہوتی ہیں، سلام لیتا ہے بندہ تباہ ہو جاتا ہے، بندہ برباد ہو جاتا ہے، ہاتھ لگانے کی دیر ہے رب کی لعنت آ جاتی ہے۔ تو یہ بچوں کے پاس بیٹھنے والے بچتے کم ہیں، اس لیے حد ہے، بچوں کو ساتھ جوڑ کے نہ بیٹھو، بچوں کو دور رکھو، بچوں کو دور رکھو۔ ان بدبختوں میں یہ بیماری تھی کہ وہ لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے۔ تو اللہ کے فرشتے آئے نا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ پتہ ہے نا فرشتے کس کی؟ بشر کی صورت میں آتے ہیں، ایسے بھی آ جاتے ہیں، فرشتوں کو اختیار ہے، جس صورت میں چاہیں وہ آ جائیں۔ عجیب صورت ہے، فرشتے جس صورت میں چاہیں آ جائیں، شیطان جو چاہے شکل اختیار کر لے، جن جو چاہے شکل اختیار کر لے، اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو ان کے نزدیک آمنہ کے لال ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی ان کے نزدیک حضور مالک نہیں، مختار نہیں، حضور کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتہ شکلیں بدل کے آ سکتا ہے، اور شیطان ابلیس شکلیں بدل کے آ سکتا ہے۔ شیطان کو اختیار ہے اور فرشتوں کے اختیار ہیں، اور جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیسی عجیب منطق ہے ان کی، اندر بغض ہو تو ایسے لفظ نکلتے ہیں، اور اندر نور ہو تو پھر نورانی لفظ نکلتے ہیں۔ اب دیکھو میں جو بات کر رہا تھا، وہ فرشتے آئے نا لڑکوں کی صورت میں، تو یہ قوم لوط جو ہے نا یہ آ گئی، تو لوط علیہ السلام نے ان سے بات کی، تو وہ خبیث تھے، تو باز نہ آئے۔ آپ نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تو ان اللہ نے تو عورتیں رکھی ہیں نا، تو ان سے جو نکاح کا سلسلہ ہے آپ ان سے اپنا فائدہ حاصل کریں۔ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب وہ فرشتے تھے، انہیں تو نہیں پتہ یہ کون، کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرنا۔ فی ضیفی، آپ کہہ رہے تھے فاتقوا اللہ واطیعون ولا تخزنی، تو میرے مہمانوں کے بارے میں قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا لوط، اے لوط علیہ السلام ہم رب کے فرشتے ہیں، یہ ہمارا کیا کر سکتی ہیں؟ لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبهم ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر کیا ہوا؟ فجعلنا عاليها، جبریل آئے، انہوں نے پر پہ اٹھایا، پر پہ، اس لیے تو انہیں جبریل سے تکلیف ہے کیونکہ اللہ نے یہ جبریل کو اختیار دیا۔ پھر بات وہیں آ گئی، جبریل کو تو اختیار ہے جو حضور کا خادم ہے، اور آقا کو کوئی اختیار نہیں۔ جبریل نے پر پہ اٹھا لیا ہے، کتنا بڑا پر ہے کہ پر پہ اٹھایا اس قوم کو، قوم لوط کو۔ فجعلنا عالیہا، اللہ پاک کہتا اٹھانے والے جبریل ہے نا، تو اللہ پاک کہتا ہم نے بلند کیا۔ پتا چلا کہ اللہ کے بندوں کا کرنا اللہ کا کرنا ہے۔ فجعلنا عالیہ، حکم تو رب کا تھا نا، فجعلنا عالیہ، ہم نے زمین سے ان کو اٹھایا، بلند کیا، اور کہاں تک لے گئے؟ ہم نے سنا ہے کہ مرغوں کی آواز بھی اوپر آئی، اتنی اونچائی پہ، سافلہا، پھر اوپر جا کر پھینکا، اوپر سے جتنا گرونا پھر ہے، سافلہا، اوپر سے ہم نے ان کو پھینکا، وامطرنا، اور ہم نے ان پر پتھروں کے، کنکر کے جو پتھر ہیں ان کی بارش برسائی، جو رہ گئے تھے، نشان لگے ہوئے تھے، یہ فلاں بدبخت ہے، وہاں جا کے لگا اور وہ وہاں ہی مر گیا۔ کتنا گناہ فعل ہے، اور آج ہمارے لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارا قصور حکومت کا ہے، کیونکہ یہ میڈیا میں دکھا رہے ہیں۔ پیچھے دیکھا نا آپ نے، یہ کیا کہہ رہے تھے، لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، آ رہا تھا نا، یہ وہی ہے، یہ وہی سسٹم ہے، نعوذ باللہ، وہ لعنتی فعل۔ تو اس لعنتی فعل کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر بلا کر فرشتے کے ذریعے اوپر سے پھینک کے مارا، پھر پتھر پھینک کے ان کے اوپر، اس طرح انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اب وہ عذاب آنے والا تھا نا، فیصلہ اٹل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی رحمت تھے، تو ان کا نام ہی اب ابراہیم ہے، یعنی ابن رحیم، رحم کرنے والے باپ، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کرنے والے ہوئے، اتنی کوشش سائی، اتنی کوشش کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ کیا اندازہ لگائیں، فیصلہ اٹل ہے، اور ابراہیم اتنے رحیم ہیں کہ اتنی کوشش کی۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک کام ہے نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، تو پھر آپ اس کے لیے زور لگاتی ہیں، آپ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی کوشش کی کہ اللہ سے جھگڑنے لگے۔ کوئی اللہ سے جھگڑ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں دم نہیں مار سکتے، بعد وقت تو دم مارنا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑ پڑا، ہم سے، لیکن یہ محبت بڑا جھگڑا ہے۔ کون سا محبت بڑا جھگڑا نہیں ہوتا؟ کبھی محب اور محبوب میں باتیں نہیں ہوتی، کبھی محب ناراض ہوتا ہے، کبھی محبوب ناراض ہوتا ہے، اور یہ محبت بڑی خفگی ہوتی ہے، محبت سے بری ہوئی ناراضگی ہوتی ہے، اس میں وہ دشمنی نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں محبت بڑی خفگی، ایک یہ ہوتی ہے، اور ایک محبوب اور محبوب کے ناز محبت بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا فی قوم لوط، یہ 12ویں سپارے ہیں۔ لوط کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑا، ہم سے لاؤفت ہوا۔ اب لگ تم کہ تو دم نہیں مار سکتا، ہم کہتے ہیں ان سے بچ جاؤ وگرنہ جہنم میں جاؤ گے، جن کی یہ بولی ہے، اور دم نہیں مار سکتے۔ فیصلہ اٹل ہے جو بدلنے والا نہیں، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام رب سے جھگڑ پڑے، رب سے۔ اور یہ کوئی میری بات نہیں، چلو حدیث ہوتی تو حدیث ہے، یہ تو رب کا کلام ہے، اور رب خود فرما رہا ہے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، ہم سے جھگڑنے لگا۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے یہ فرمایا ابراہیم تجھے کس نے جرأت دی ہے؟ آپ بتاؤ، ہے ایسا جملہ؟ نا، وہ جد امجد ہیں، حضور کے بعد سب سے افضل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ کس مقام پہ ہیں؟ تو محبوبوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اور بندہ بات کرے نا
اس کا منہ دوسری طرف لگا دیا جاتا ہے اور اس پہ کفر آ جائے گا۔ کوئی اور کلام کرے اور ہیں یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ فرق ہے ان میں، ہر کوئی بندہ نہیں ہوتا، بعض بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بعض بندے اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ تو عام بندے عام ہوتے ہیں اور خاص خاص ہوتے ہیں۔ خاصوں کی باتیں قبول کی جاتی ہیں، ان کے ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو مقام دیا جاتا ہے، ان کو بارگاہ میں رتبہ دیا جاتا ہے، ان کی سفارشوں کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اٹل ہو وہاں بھی پیار سے واپس کر دیا جاتا ہے، وہاں پیار سے۔ اب یہ میں بات آپ کو بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ جب جھگڑے نا کہ عذاب تو آنا تھا، فیصلہ اٹل تھا، پہلی تقدیر کی بات ہو رہی ہے نا، جو بدلے گی نہیں، بدل ہی نہیں سکتی نا وہ تقدیر، تو جھگڑ پڑے نا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ سبحان اللہ، آپ پڑھتے جائیں نا تو لطف پہ لطف ہے۔ کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا، کیا انداز ہے۔ کہا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اس میں نہ پڑھو۔ نا سبحان اللہ، تو کیا تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس میں نہ پڑھو، اس سے منہ پھیر لو، اس سے منہ پھیر لو، کیونکہ یہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ لیکن تم بھی تو میرے محبوب ہو نا، تم بھی تو میرے محبوب ہو نا، تو میں تو ایسا جملہ آپ کے لیے تو بول ہی نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو کس نے جرأت دی، لیکن میں یہ کہوں گا یہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ آپ نے عرض کر دیا ہمارے ہاں آپ کی عزت ہے، آپ کا مقام ہے، لیکن فیصلہ اٹل ہے، اس لیے ابراہیم اس میں نہ پڑھو، اس سے اپنا منہ پھیر لو۔ کیا انداز ہے، یہ ہے سنی، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے امام اہل سنت کے ماننے والے، یہ ہے داتا صاحب کے ماننے والے، یہ ہے خواجہ صاحب کے ماننے والے، یہ ہے غوث پاک کے ماننے والے، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، یہ ہیں صحابہ کے ماننے والے، یہ ہیں رسول اللہ کے ماننے والے، کہ جو بتا رہی ہیں کہ رب کے بندے اٹل فیصلے میں بھی کلام کریں تو رب یہ نہیں کہتا کہ تم دم نہیں مار سکتے، پھر بھی رب کہتا ہے اے پیارے، اے ابراہیم تیری تو ہے ہی رحمت محضہ ہے، لیکن فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ آپ اس معاملے میں پڑے ہی نہ، اعرض عن ھذا، آپ اسے منہ پھیر لیں۔ کیا انداز ہے۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ میں نے یہ بہار شریعت ہے اور اس کے حاشیے میں میں نے پڑھا اور بڑا ہی لطف آیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا لکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ اتفاق ہوتا ہے کہ یہ جو سریانی کا ہے ابراہیم لفظ، یا اور عربی کا، یا یہ اس کے لفظ میں اس کے قریب ہے، عربی کے، یعنی ابراہیم عربی کا لفظ ہے یا سریانی کا لفظ ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں عربی کے قریب ہے اور یہ سریانی کا لفظ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ابراہیم کی تفسیر ابن راحمن سے کی، کہ ابراہیم کہتے ہیں اس باپ کو جو رحم کرنے والا ہے، کس پہ؟ کہتے ہیں لرحمتہ بالاطفال، ابراہیم اس باپ کو کہتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بچوں پر ہے۔ کن پر؟ جو بچوں پہ رحمت کرنے والا ہے۔ جو تو باپ کس پہ رحمت کرتا ہے؟ بچوں پر رحمت کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کو، کس کو؟ حضرت سارہ کو، کافرین لاطفال المؤمنین الذین یموتون صغارا الی یوم القیامہ۔ یہ تفسیر روح البیان جلد 1 صفحہ 321 یہ صفحہ اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں باپ کو، تو باپ رحمت کس پہ کرتا ہے؟ باپ بچوں پہ رحمت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ مکرمہ حضرت سارہ کو مقرر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کس کے لیے؟ جو مومن بچے فوت ہوتے ہیں، جو مومن فتح بچے فوت ہوتے ہیں،
فوت ہوں گے قیامت تک جو بچے فوت ہوتے ہیں، یہ جو ابراہیم ہیں اور جو ان کی زوجہ حضرت سارہ ہیں، یہ ان قیامت تک ان بچوں کی کفالت کرتے رہیں گے۔ اب بھی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ کون؟ یعنی مومن کا بچہ فوت ہو، چھوٹا بچہ فوت ہو، تو قیامت تک اس بچے کی پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ اس بچے کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ فرمایا اس بچے کی کفالت کرنے والے ابراہیم ہوں گے اور ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ ہوں گی۔ کیا ایمان کے صدقے دولتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اللہ کے نبی کفالت کریں؟ اللہ کے کیوں؟ کیونکہ وہ ابراہیم ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ابراہیم کہتے ہیں اسی ہو ہیں کہ جو بچوں پہ رحمت کرنے والا ہے، جو بڑی مہربانی کرنے والا ہے، تو اللہ پاک نے پھر ان کو چن لیا اور ان کی زوجہ کو بھی چن لیا کہ مومنین کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، قیامت تک ان کی کفالت، ان کے پرورش کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، حضور کے جد امجد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ عز و جل کا کتنا فضل و کرم ہے ان ہستیوں پر جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، تو اللہ ان کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے۔ تو لب لباب یہی ہوا کہ جو تقدیر اٹل ہے وہ بدلتی نہیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہ اللہ کے نیک بندے اس تقدیر اٹل میں بات نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے، وہ دم نہیں مار سکتے۔ یہ کافروں کی بولی تو ہو سکتی ہے، مومنوں کی بولی نہیں۔ مومنوں نے پڑھا ہے کہ اس تقدیر میں بھی جو بدلنے والی نہیں، اللہ کے بندوں نے اس میں بھی گفتگو کی ہے۔ اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے، اللہ نے پیار سے کہا ہے کہ نانا ابراہیم، نانا یہ فیصلہ پکا ہے، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے قریب ہیں، اس لیے پیارے ہیں، آپ اس میں پڑھے ہی نہ، آپ تو دوسری طرف فرما دیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔